حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب ابو طالب کی وفات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک بہت ہی جاں گداز حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار اور محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ کی پرورش کی تھی اور زندگی کے ہر موڑ پر جس طرح جانثاری کے ساتھ آپ کی نصرت اور دستگیری کی اور آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہو کر جس طرح آلام اور مصائب کا مقابلہ انہوں نے کیا، اس کو بھلا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح بھلا سکتے تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر ابھی جناب ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن یا 5 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ کا مخلص مشیر اور غمخوار نہیں تھا، حضرت بی بی خدیجہ ہی تھیں کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جانثاری کے ساتھ آپ کے غمخواری اور دلداری کرتی رہی تھیں۔ اس لیے جناب ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی وفات سے آپ کے مددگار اور غم گسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک پر عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام ہی غم کا سال رکھ دیا۔